وہ اپارٹمنٹ اس 2 سال میں بننا ہوتا ہے یا 3 سال کا پروجیکٹ ہوتا ہے، وہ 1 سال میں نہیں بن سکتے. یہ لاکھوں اپارٹمنٹ ایک دن میں نہیں بن سکتے، تو اس کے لیے ٹائم چاہیے. تو اس کو آپ کو جو بھی لارج اسکیل مینوفیکچر ہے اس کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، ایک ڈیزائن کرنا پڑے گا، ہم کیا اسپیسیفیکیشن دے رہے ہیں اسی حساب سے، کہ تاکہ وہ چیز جو آج اناؤنس کر رہی ہے گورنمنٹ وہ ان لوگوں کو مل جائے. ایسا نہ ہو کہ خواب ہی رہ جائے. تو اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ پرائس کانسٹنٹ ہونی ضروری ہے، آپ کی اسٹیل کی، سیمنٹ کی، ٹائلز کی، باقی بہت سارے ایلیمنٹس ہیں. 70 انڈسٹریز وابستہ ہے. تو یہ ساری ایکٹیویٹی جب ہوگی جب آپ کو ایک ڈیزائن کو فی الحال ابھی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. چلیں آگے بڑھتے ہیں. امیر عباس صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. امیر صاحب یہ بتائیے گا، یہ جو ہم ڈیٹیل کی بات کر رہے ہیں، سیمنٹ کی بات ہو گئی، قرضے کی بات ہو گئی، عام انسان کو بہت کم ہی سمجھ میں آتی ہے باتیں. عام انسان کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بجٹ آ گیا، اچھا بجٹ آ گیا ہے، تو اب ہمارے لیے کیا ریلیف ہے؟ کیا چیز مہنگی ہوئی ہے، کیا چیز سستی ہوئی ہے؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اوور آل آپ بجٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ سلمان، بہتر طریقے سے تو جو کاروباری لوگ ہیں، جو اکانومی کو سمجھنے والے لوگ ہیں، وہ اپنے حساب سے بجٹ کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں یا بجٹ کو انٹرپریٹ کرتے ہیں. لیکن ہم تو ظاہری بات ہے عام آدمی کی زبان میں انٹرپریٹ کریں گے. ایک تو اچھی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی نیا ٹیکس جو ہے وہ عائد نہیں کیا گیا. یہی کہا جا رہا ہے اگر اسی طرح سے ہے تو ظاہری بات ہے خوش آئند ہے. اس میں جس چیز کی کمی ہے وہ یہ کہ 3 سال کے بعد تنخواہوں میں اضافہ ہوا ہے، 2 سال کے بعد شاید پینشن میں اضافہ ہوا ہے، جو کہ صرف 10% کیا گیا ہے، جو کہ کم ہے. پیپلز پارٹی تو 30% کا مطالبہ کر رہی ہے، لیکن چلیں اگر 30% نہ ممکن ہو سکے حکومت کے لیے تو کم از کم اس کو 18-20% اضافہ ضرور ہونا چاہیے تھا 3 سال کے بعد جب اضافہ ہو رہا ہے. اسی طرح سے اس بجٹ کے اندر کچھ اچھی چیزیں جو دیکھنے میں آ رہی ہیں وہ یہ کہ کاشتکاروں کے لیے، کسانوں کے لیے بلا سود قرضے دیے جا رہے ہیں. ہر جو ایگریکلچرسٹ فیملی ہے، ہاؤس ہولڈ ہے، اس کو شاید 1.5 لاکھ روپے تک بلا سود قرضے ہیں. پھر ٹریکٹر کی خریداری کے اوپر بلا سود قرضے دیے جا رہے ہیں. ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ جو ڈیمز ہیں، جو ہائیڈل پروجیکٹس ہیں، ان کے لیے داسو، مومن، دیامر بھاشا ڈیم، ان کے لیے بھی کافی پیسے اس بجٹ پہ رکھے گئے ہیں. پھر ایک اور بات عام آدمی کے لیے یہ کہ دیکھیں جو کوالٹی آف لائف ہے، جو ریاست کا کام ہے کہ اس کو بہتر کرے اور کوالٹی آف لائف میں جو امیر اور غریب کی تفریق ہے اس کو کم کرے. ہمارے یہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی زندگی بھر یہ حسرت رہتی ہے کہ وہ موٹر سائیکل سے ایک چھوٹی سی گاڑی تک کا سفر طے کر لیں، اس چھوٹی سی گاڑی سے ذرا اس سے اوپر چلے جائیں. گھر ظاہری بات ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں، تو جو چھوٹی گاڑی ہے 850 cc اس کے اوپر بہت سارے ٹیکسز کی چھوٹ رکھی گئی ہے. یہ ایک خواب ہے پاکستان میں. حالانکہ دیکھیں گھر اور گاڑی، سلمان، یہ 2 ایسی چیزیں ہیں کہ جو تمام ڈیولپڈ سوسائٹیز کے اندر، جس میں ویسٹرن یورپ ہے، امریکہ، کینیڈا، ان سارے ممالک کے اندر گھر اور گاڑی یہ 2 ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ سمجھیں کہ آپ اپنی ماں کے پیٹ سے لے کر آتے ہیں ساتھ. صحیح. اس کے لیے آپ کو کوئی تگ و دو نہیں کرنی پڑتی، 30-40 سال کی پلاننگ نہیں کرنی پڑتی ہے. یہاں پہ تو کئی جنریشنز بیچاری اس سٹرگل میں گزر جاتی ہے کہ ہم اپنا گھر بنا سکیں یا ہم اپنی گاڑی خرید سکیں. بالکل. تو میرا خیال یہ اچھی چیز ہے کہ چھوٹی گاڑیوں کے اوپر ٹیکسز کی چھوٹ رکھی گئی ہے. اسی طرح سے کچھ اور بہتر چیزیں ہیں. تو میرا خیال ہے اس کے اوپر ایک ملا جلا ہی رد عمل کہہ سکتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ شاید کوئی بہت زیادہ زبردست بجٹ ہے. ہاں یہ سر آپ کی بات کو میں آگے بڑھاؤں اگر تو، جیسے آپ نے کاشتکاروں کے حوالے سے کہا، کسانوں کے حوالے سے کہا، ان کے آلات کے حوالے سے کہا، ٹریکٹر کے حوالے سے کہا کہ ایک اچھی چیز ہے، لیکن بیسک پوائنٹ یہ ہے کہ کسانوں کو، کاشتکاروں کو ان کی اصل قیمت نہیں مل پاتی. عوام کو جس قیمت میں چیزیں ملنی چاہیے اس قیمت میں نہیں مل پاتی. کاشتکاروں کو کم قیمت ملتی ہے، عوام کو زائد قیمت ملتی ہے، اور اس کی وجہ یہ مڈل جو بیچ میں ہوتا ہے وہ سارا پیسہ لے جاتا ہے. تو اس کے لیے تو کوئی ابھی فی الحال کام نہیں کیا گیا. آپ اس کو جتنا بڑھا لیں کاشتکاروں کے لیے بڑھا لیں. جی نہیں سلمان، اس میں دیکھیں آپ کو ایک فرق رکھنا پڑے گا. صحیح. ہم آج بجٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں، ہم انسٹیٹیوشنل ریفارمز کے اوپر بات نہیں کر رہے ہیں. صحیح. وہ ریفارمز، امپلیمنٹیشن، وہ ڈیفرنٹ سبجیکٹ ہے. بجٹ کے اندر یہ کبھی بھی نہیں طے کیا جاتا کہ بجٹ کے اندر تعلیم کا بجٹ رکھا جائے گا مثال کے طور پر. ٹھیک ہے. یہ نہیں بتایا جائے گا بجٹ کے اندر کہ آپ نے انرولمنٹ کیسے ممکن بنانی ہے یا آپ نے ڈراپ آؤٹ کو کیسے کم کرنا ہے. یہ بجٹ کا کام نہیں ہے. بجٹ آپ کو بتائے گا کہ ایگریکلچر کے سیکٹر کے لیے ہم اتنا پیسہ رکھ رہے ہیں یا لوگوں کو بلا سود قرضے دے رہے ہیں XYZ. وہ یہ نہیں بتائے گا کہ آپ نے بیج کی تیاری کیسے کرنی ہے. صحیح. آپ نے پیڈگری کیسے تیار کرنی ہے لائف سٹاک یا ڈیری کی. یہ بجٹ کا کام نہیں ہے. یہ ایک سیپریٹ ڈیبیٹ ہے. تو بجٹ کے اندر جو چیزیں ہیں وہ اعداد و شمار رکھے جائیں گے.
ٹھیک ہے. اچھا ایک دلچسپ چیز میں ابھی پڑھ رہا تھا آپ کی گفتگو کے دوران کہ 3 منٹ سے زائد کی اگر کال ہوگی تو اس پہ بھی شاید کوئی ٹیکس لگے گا. میں وہ چیز ڈھونڈ رہا ہوں, اگر مل جاتی ہے تو آپ سے لیتا ہوں. لیکن اس دوران بلاول بھٹو زرداری نے شہباز شریف سے بھی ملاقات کی ہے, اور ظاہر سی بات ہے جو اگر سیاسی صورتحال میں بات کی جائے تو ایک دلچسپ ملاقات ہوگی. اس کے بعد انہوں نے گفتگو بھی کی. گفتگو میں ان کا کیا کہنا تھا پہلے سن لیتے ہیں, پھر آگے بڑھیں گے. جو باتیں نیا فائنانس منسٹر صاحب نے ملک اور قوم کے سامنے رکھے تھے, میرا نہیں خیال اور میرے خیال میں جو بھی سن رہے تھے ان کا بھی یہی خیال ہوگا کہ یہ کسی اور ملک کا بجٹ اور کسی اور ملک کی معیشت کے بارے میں بات کر رہا تھا. وہ ملک جہاں تاریخی غربت, تاریخی بے روزگاری, تاریخی مہنگائی کا سامنا عوام کر رہے ہیں, اسی ملک کا وزیر اعظم اور وزیر خزانہ اٹھ کے معاشی ترقی کی جو بات کرتے ہیں اس میں زیادہ ناوزن ہوتا ہے, اور عوام کے جو sort of it's rubbing salts in the wounds of the people of Pakistan who are in suffering, جیسے آپ سفر کر رہے ہیں اس میں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی اپوزیشن کے اور سیاسی جماعتیں کے اختلاف ہوں گے وہ اپنی جگہ, ہم نے مل کے اس بجٹ کا مقابلہ کرنا ہے, اس نالائق نااہل سلیکٹڈ حکومت کا مقابلہ کرنا ہے. اور جیسے میں نے آپ سب کے سامنے وعدہ کیا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سارے ممبرز نیشنل اسمبلی کے جو ووٹ ہے اس بجٹ کے خلاف جو ووٹ ہے, ہم لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف صاحب کو sort of unconditionally دے رہے ہیں کہ استعمال کرے اور اس حکومت کے خلاف استعمال. بجٹ کو مسترد کرنے کی میں بالکل اگری کرتا ہوں جی. ہم نے یہ طے کیا ہے جتنی بھی اپوزیشن پارٹیز ہیں پارلیمنٹ میں, انشاءاللہ ہم مل کے ہم ٹف ٹائم دیں گے, اس حکومت کو ایکسپوز کریں گے. انہوں نے جو فج فگرز دیے ہیں, جو فکٹیشیس فگرز دیے ہیں, ڈسٹورشن کی ہے, اس کو ہم ایکسپوز کریں گے کہ ملک میں غریب مر رہا ہو, اس کو ایک وقت کی روٹی نہ ملے اور یہ کہیں جناب کہ اکانومی امپروو کر لیے. جس ملک کے اندر غربت اور بے روزگاری کا بے پناہ ایک سمندر ہو, وہی کہہ رہے ہیں کہ اکانومی امپروو کریے. کس طرح ہو سکتا ہے؟ لوڈ شیڈنگ کو دیکھیں کہ آج بدترین لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور لوگ بے ہوش ہو رہے ہیں, بچے بے ہوش ہو رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ ہم مل کے ایوان میں انشاءاللہ ہم پیش کریں گے, اور اس حکومت کو بجٹ پاس کروانے میں ان کو ہم ٹف ٹائم دیں گے. سر کل عدم اعتماد ہوئی ہے, آپ سب نے وہ مشترکہ طور پہ کیا, اس کا مستقبل آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم نے مشاورت کی ہے, اس کے لیے ہم اسٹریٹجی بنائیں گے انشاءاللہ. چلیں جناب, بجٹ کی بات ہو رہی ہے اور بجٹ میں کیا کیا ریلیف دیا گیا ہے, کیا کیا ٹیکسز لگائے گئے ہیں, ٹیکسز کا ہیر پھیر کیا کیا ہے, اس پر بات کر رہے ہیں. لیکن سیاسی طور پر اپوزیشن اس وقت آپ نے گفتگو آپ نے ملاحظہ کی, شہباز شریف صاحب کی بھی گفتگو ملاحظہ کی, بلاول بھٹو زرداری کی بھی آپ نے گفتگو ملاحظہ کی, اور دونوں کا یہ کہنا تھا, بلاول بھٹو زرداری تو خیر پہلے بھی کہہ چکے تھے کہ ہم اپنے تمام ایم این ایز کو ان کو دے رہے ہیں, کیونکہ شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں تو ان کو دے رہے ہیں, اس کو ٹف ٹائم دے کہ یہ منظور نہ ہو سکے. لیکن بجٹ کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ کسی نہ طریقے سے وہ اپرووڈ ہو جاتا ہے, 2/3 اکثریت نہیں چاہیے ہوتی, سمپل میجورٹی چاہیے ہوتی ہے, اور وہ اپروو کسی نہ کسی طریقے سے کرا لیتے ہیں. امیر صاحب یہ بتائیے گا, اگر سیاسی بات کی جائے تو اپوزیشن کے پاس ایسا کوئی پوائنٹ مجھے نظر آ نہیں رہا ہے جس پر وہ بات کریں, سوائے اس کے کہ جو وہ عام آدمی کہتا ہے کہ یار روٹی نہیں مل رہی, اس کے لیے یہ کہتے ہیں کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے. تو یہ بے شرمی والی بات ہے, کچھ اس طرح سے بات وہ کر رہے ہیں. دیکھیں سلمان, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ آپ کی معیشت کے اندر عمران خان صاحب نے اپنے طور پہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں معیشت کو ٹھیک کر رہا ہوں, لیکن اس ٹھیک کرنے میں جو جھٹکا 3 سال لوگوں کو لگا ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اور لوگ جتنا جو بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے, مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے, اور حکومت نے خود اس بات کا اعتراف کیا. اچھا, خود پرائم منسٹر اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں گزشتہ برس کہ یہ جو مہنگائی کا سال ہے, ابھی اگلے سال مہنگائی جو ہے ہم اس کو کم کریں گے. صحیح ہے. تو اپوزیشن جو ہے وہ ہمیشہ پبلک سینٹیمنٹس کو ایکسپلائٹ کرتی ہے, یہ اپوزیشن کا کام ہے. لیکن بلاول صاحب, چلے شہباز شریف صاحب تو اس وقت کسی بھی حکومت کا حصہ نہیں ہے, وہ تو خالصتاً اپوزیشن ہے. اب دیکھتے ہیں بلاول صاحب کی سندھ حکومت جو بجٹ لے کر آئے گی تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بلاول صاحب وہاں پہ کون سا کوئی ان کے پاس ایڈم سمتھ بیٹھا ہوا ہے جو بابائے معیشت, جو ان کا بجٹ جو ہے وہ لے جائے گا 6,000 یا 7,000 ارب روپے کے اوپر. تو آپ تو خود سٹیک ہولڈر ہیں, 1/4 آف دی گورنمنٹ آپ کے پاس ہے پاکستان کی مسلسل 13 سال سے. اور ابھی جو اکنامک انٹیلیجنس یونٹ کا جو سروے ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ دنیا کے 10 بدترین شہروں میں آپ کا کیپٹل ہے سندھ. ارے سر یہ آپ نے کیا کہہ دیا, میں اگلا سوال اسی پہ کرنے جا رہا تھا. تو ہر سال جو یہ سروے جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا جو شہر ہے وہ بدترین دنیا کے لیویبل سٹیز میں شامل نہیں ہے آپ, اور آپ یہاں اسلام آباد میں کھڑے ہو کر آپ کہتے ہیں جی ملک برباد ہو گیا فلانا. عمران خان نے جا کے یہ سندھ کو برباد کیا آپ کے, یہ 13 سال سے عمران خان کی وہاں پر حکومت ہے یا PMLN کی وہاں پر حکومت ہے. تو پالیٹکس کو پلے کرنا ماشاءاللہ وہ پر ہمارے
ان سیاستدانوں پہ ختم ہے. یہ کام خیر عمران خان بھی یہی کیا کرتے تھے, وہ کون سے کوئی مثبت سیاست کرتے تھے. اچھا سر, کراچی میں بات کروں گا اور طرف بھی آؤں گا کیونکہ ایک طویل عرصہ انہوں نے بھی کراچی میں گزارا ہے, لیکن مزمل اسلم صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے اور ان سے مزید بات کرتے ہیں. معاشی ایکسپرٹ ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ اوور آل کیسے دیکھ رہے ہیں. پھر میں جمیل صاحب کی طرف آؤں گا. مزمل صاحب یہ بتائیے گا اوور آل آپ بجٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں, اگر میں ون لائنر کوشچن آپ سے کروں تو. یہ لوٹ سے لگا دیے انہوں نے بجٹ میں, ہر ایک کے لیے جو ہے انسینٹیو رکھا ہے. ہم ماضی میں دیکھتے تھے کہ جو بجٹ ہوتے تھے اس میں جو ہے کبھی ٹیکسٹائل اور چند سیکٹر کو جو ہے فائدہ دیا جاتا تھا اور باقی لوگوں سے جو ہے ٹیکس لگا کے جو ہے ان کا خون چوسا جاتا تھا. اچھا, آج ہم نے دیکھا نہ کوئی ایسا ٹیکس لگا, بلکہ جو میں اور آپ موبائل فون کا بیلنس ڈالتے تھے اس میں ٹیکس لگ جاتا تھا, ہم جو ہے بینک سے پیسے نکالتے تھے اس میں ٹیکس لگ جاتا تھا. ود ہولڈنگ ٹیکس کو انہوں نے کم کیا. ایک عام بزنس جو چھوٹا بزنس والا کہتا تھا کہ ہم اس ملک میں ہیں, ہمیں کوئی نہ قرضہ دیتا ہے اور الٹا ہمیں جو ہے ٹیکس والے آ کے تنگ کرتے ہیں, ان کے لیے جو ہے بہت زیادہ آزادانہ فیصلے کیے. تنخواہیں بڑھائیں, منیمم ویج کو بڑھایا, پھر ساتھ ساتھ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے جہاں جہاں سے ڈیوٹی اور کسٹم ڈیوٹیز وغیرہ کم کر سکتے تھے وہ کی. ایک جو بالکل جو غربت کی سطح سے نیچے بندہ ہے اس کے لیے کوشش کی جائے گی کہ وہ غربت کی سطح سے اوپر آ جائے. جو ایک جو ہے غربت کی سطح سے اوپر ہے لیکن وہ مڈل کلاس نہیں ہے, اگر اس کا چھوٹی گاڑی کا خواب تھا, چیزیں تھیں, اس کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں کہ وہ چیزیں حاصل کر سکے. تو اور اوور آل جو ہے فلاح اور کاروبار کے لیے بھی رکھا گیا. ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ صوبے جو ہے ہمارے ہمیشہ شکایت کرتے تھے, ان کو اس سال اضافی 600 ارب روپے کا ان کے لیے بندوبست کیا تاکہ وہ بھی جو ہے اپنے صوبوں میں جو ہے تعلیم, صحت اور یہ چیزیں جو حالانکہ امید نہیں ہے ہمیں سندھ کی حکومت تو آپ کو پتہ ہے کیا کرتی ہے, لیکن پھر بھی انہوں نے اپنا کام پورا کر دیا ہے. تو لوگ کہتے تھے کہ جی آئی ایم ایف کا بجٹ ہے, آئی ایم ایف وہ کر رہا ہے, آئی ایم ایف وہ کر رہا ہے, اور اخباروں میں جو بھری ہوئی تھی سرخیاں کہ جی بجلی بڑھائیں گے, یہ بڑھائیں گے, آئی ایم ایف ٹیکسز بڑھانے کا کہہ رہا ہے. تو وہ الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ پہلی دفعہ آئی ایم ایف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس بجٹ کو آئی ایم ایف کی توقعات کے بھی برخلاف بنایا گیا. یہ شو کرتا ہے کہ اس حکومت کا کانفیڈنس, اور یہ شو کرتا ہے کہ پہلی دفعہ اس بجٹ میں جو ہے خاص اور عام کو جو ہے ایک طرح رکھ کے جو ہے ایک آنکھ سے دیکھا گیا تھا. اچھا, ایک آنکھ سے دیکھا. اچھا یہ بتائیے گا کوئی نیا ٹیکس اس میں نافذ نہیں کیا گیا, اور جو معاشی ماہرین ہوتے ہیں وہ ایک بات یہ کہہ رہے ہوتے ہیں, میں پچھلے 3-4 دن سے جب گفتگو کر رہا تھا تو کہتے ہیں کہ نیا ٹیکس لگانا اتنا مشکل ثابت نہیں ہوتا ہے جتنا ٹیکسز کا ہیر پھیر ہوتا ہے. آپ ٹیکسز کو بڑھا دیتے ہیں, کسی کو کم کر دیتے ہیں, یہ عوام کے لیے زیادہ مشکلات پیدا کرتا ہے بنسبت اس کے کہ آپ نے ایک نیا ٹیکس لگا دیا. اس میں لاجیکل بات ہے یہ؟ دیکھیں, ہر آدمی کا اپنا طریقہ ہوتا ہے اندازے بیان. میں تو صرف ایک بات جانتا ہوں کہ انہوں نے اس بجٹ میں ٹیکس کو مزید آسان کر دیا. اچھا, انہوں نے خاص انسٹرکشن دے دیا پی آر کو کہ آپ کسی کو نوٹس نہیں نکالو گے, کسی کو تنگ نہیں کرو گے, ہراس نہیں کرو گے. جو ٹیکس دے رہا ہے اس کو جو ہے اپنی مرضی سے ٹیکس دینے دو. ہاں, جو ٹیکس کے دائرے سے باہر ہے اس کو ضرور جو ہے پکڑ کے جو ہے دائرے کے اندر لاؤ, یہ انہوں نے کہہ دیا ہے. تو جو یہ باتیں ہیں کہ ہیر پھیر ہے, اوپر نیچے ہے, دیکھیں تنخواہ دار کے اوپر جو ہے ہم ہر بجٹ میں دیکھتے تھے کچھ نہ کچھ ٹیکس کا بوجھ ڈال دیا جاتا تھا. اس دفعہ ٹیکس ان کا بھی ٹیکس جو ہے نہیں چھیڑا. تو ایک سرمایہ کار فرینڈلی اور سرمایہ کار میں چھوٹا سرمایہ کار فرینڈلی بجٹ جو سب سے زیادہ روزگار دیتا ہے. بڑے کارخانے میں تو ہائی ٹیک مشینیں ہوتی ہیں, اس میں تو چند لوگ چاہیے ہوتے ہیں اور پڑھے لکھے لوگ مشینیں چلانے والے چاہیے تھے. چھوٹا کارخانہ جہاں پہ ہاتھ کا کام ہوتا ہے اس کو پہلی دفعہ جو ہے انہوں نے ترجیح دی ہے. کوشش یہ کی ہے انہوں نے کہ کسی نہ کسی طرح جو ہے مہنگائی پہ قابو پایا جائے اور اپنے ٹیکسز کو کم کیا. تو اور کیا چاہیے, اتنے محدود وسائل میں اتنا کچھ دے دینا جو ہے اور جو ہے مزید بوجھ نہ لادنا, اس سے زیادہ بڑی کامیابی اور کوئی نہیں ہو سکتی. اچھا, ایک آخری سوال آپ سے, کیونکہ یہ عام عوام یہی چیز سمجھتے ہیں جو میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں. اس سے آٹے کی قیمتوں میں فرق پڑے گا, چینی کی قیمتوں میں فرق پڑے گا, بجلی کی گیس کی قیمتوں میں فرق پڑے گا؟ دیکھیں, آپ کی جیب میں فرق پڑے گا, یہ بات کروں گا میں. اور آٹے کی قیمت اگر آپ کم کریں گے تو پھر جو آٹا پیدا کرتا ہے اس کا نقصان ہو جائے گا, پھر وہ روئے گا. اب بہتر یہ ہے کہ دونوں کی جیت اس میں ہے کہ جو آٹے والا ہے اس کو بھی اس کی مناسب قیمت ملے اور خریدار کی قوت خرید اتنی ہو کہ وہ اگر اس کا ریٹ اوپر ہے تو خرید سکے. اس بجٹ میں کوشش یہ کی گئی ہے کہ جو پیدا کرنے والا ہے اس کو بھی نقصان نہ ہو اور خریدار کی قوت خرید بڑھا دی جائے تاکہ وہ آسانی سے اپنی چیزیں خرید سکے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جناب, آپ بول نیوز سے گفتگو کر رہے تھے. جمیل صاحب, آپ نے ایک طویل عرصہ کراچی کے لیے انہوں نے ایک اچھا 739 ارب روپے رکھے گئے ہیں جو کہ کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کا حصہ ہیں. سر یہ لگیں گے یا نہیں لگیں گے, کیونکہ ہم بھی ایک طویل عرصے سے کراچی میں رہ رہے ہیں, لگتا ہوا کچھ نظر نہیں آتا.